اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ اس آیت کے اندر اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے جو بڑے بڑے چودھری پیسے والے تھے۔ انہوں نے آ کے کہا جی ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، پر ہماری شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے ارد گرد غریب بٹھائے ہوئے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کریں، اس سے ہمارا لیول خراب ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ جناب اللہ کے امیر اور چودھری صاحب اور غریب سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا سٹیٹس خراب ہوگا، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے کہ پیسے والا ہو کہ جناب اعلیٰ عمار بن یاسر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب ہو کر بلال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ہماری بات نہیں بنتی۔ ہم کلمہ پڑھیں گے ضرور، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور کریں، جب ہم آیا کریں تو یہ آپ کے پاس نہ بیٹھا کریں، ان کو آپ اٹھا دیں، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں محفل کے اندر جب بھی آپ غور کر کے دیکھیے گا کہ غریب بندے بیٹھے ہوں گے تو ان کے بیٹھنے کا انداز اور ہوگا، چار پیسے والا بندہ آئے گا ان کا انداز ہی اور ہوگا۔ وہ شو کر رہا ہوتا کہ میں کیونکہ پیسے والا بندہ ہوں پر لہٰذا میرا حق بنتا ہے میں سب سے آگے آ کے بیٹھوں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ فرق آج بھی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا رب کا جواب سنیں، فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا کہ کیونکہ ہمارے پاس پیسہ بڑا ہے، ہم کیونکہ چودھری ٹائپ بندے ہیں تو لہٰذا ہمارے لیے الگ جو ہے انتظام ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب واصبر نفسک، آپ اپنے آپ کو مع الذین یدعون ربہم، یہ جو غریب بیٹھے ہیں جو دن رات بالغداۃ والعشی، جو دن رات رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ اپنی ساری توجہ ان کی طرف رکھیں۔ سبحان اللہ۔ بس نہ ہمیں پیسے والے کی ضرورت ہے، نہ یہاں کسی چودھری کی ضرورت ہے، نہ یہاں پہ اگر ان کو پیسے کمانا ہے تو اپنا جائے دفع ہو جائے، یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں واصبر نفسک مع الذین یدعون، آپ توجہ فرمانی ہے تو آپ اس طرف ہی توجہ فرمائیں، کدھر؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو بلاتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر رہتے ہیں۔ فرمایا محبوب واصبر نفسک، آپ نے توجہ بھی ادھر ہی فرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ پیسے والے کو دیکھنے کی ضرورت ہی، رب خود پیسے والے بھیج دے گا، آپ کو پیسے والوں کو دیکھنا بھی آپ نے نہیں ہے۔ کیوں؟ یریدون وجہہ، فرمایا آپ جانتے ہیں محبوب یہ جو غریب لوگ ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ، میں یہ صبح و شام اللہ اللہ بھی کرتے رہتے ہیں اور رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی خواہش صرف اور صرف اتنی ہے کہ یار ہم کسی طریقے سے رب کو راضی کر جائیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک طرف یہ ہے جن کی یہ دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ اللہ کرتے ہیں اور دوسرا صرف اور صرف ان کا دین کے لیے جتنی بھی قربانیاں یا خواہشات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، صرف اور صرف یہ ہے یریدون وجہہ، وہ رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ اب یہاں پہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ تو اس سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور کو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یاری بھی اسی کے ساتھ لگائے جو اللہ اللہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ان کے ساتھ نہیں جو ہے، ٹھیک ہے جی، لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی ساڑی فلانے نال یاری تھے، ساڑی فلانے نال سلام دعا ہے، ٹھیک ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا جن کے ساتھ تمہاری سلام دعا ہے نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت والے دن تو ایک دوسرے کو دیکھے گا بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن قیامت والے دن اگر دوستی ہوئی، سلام دعا ہوئی نا ان اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ، میں قیامت والے دن تو ان کی یاری اور ان کی دوستی بھی کام آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ کیوں رہنا ہے، ایک تو یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، دوسری یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو بندے کی یاری کا معیار رب نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ یاری رکھوں تو فرمایا اس کے لیے دو شرطیں ہونی چاہیے کہ دیکھ لے جو بندہ محض رب کی رضا کی خاطر کام کر رہا ہے یا دن رات اللہ اللہ کر رہا ہے، نیک بندہ ہے، تو یاری بندہ اسی کے ساتھ لگائے، دنیا دار کے ساتھ یاری لگانے کی ضرورت ٹھیک ہے نہیں ہے۔ آگے دیکھیں
فرمایا محبوب ولا تعد عیناک عنہم، آپ نے ان سے اپنی آنکھیں بھی نہیں پھیرنی ہے، آپ نے ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرنا ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں بجائے ان کی طرف توجہ کرنے کے، آپ نے ان کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو دنیا داری والے ہیں ان کو دفع کریں، ٹھیک ہے، ان کو مانی اسی بات پہ رہا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جناب اللہ طاقت ہے، پاور ہے، پیسہ ہم نے رب نے بڑا دے دیا ہے۔ اب اس آیت کو مسلمان کاش کے اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لینا، رب فرما رہا ہے کہ میں نے جن کو پیسہ دیا ہوا ہے بجائے ان کی طرف دیکھنے کے، اگر ان لوگوں کو دیکھ لیتے جو اللہ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر بھی بدل دیتا، ٹھیک ہے، بجائے امریکہ کی طرف دیکھنے کے اگر رب کی طرف دیکھ لیتے تو شاید حالات ہی کچھ اور بدل جاتے۔ دیکھا نا قطر نے کتنی کوشش کی ہے جناب اللہ پیسہ دے، جہاز دے، یہاں کر وہاں کر، اگلے آیا گھر کے اندر ٹھوک کے واپس چلے گئے ہیں۔ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ پھر 57 اسلامی ممالک کے بڑے بڑے خبیث اکٹھے ہو کے کہتے جی ہم تو مذمت کرتے ہیں، پھٹے منہ تمہارے، اگلا تمہارے گھر بڑھ کے چنڈے مار کے گھر جا رہے، کہتے جی ہمیں تو پسند کوئی نہیں ہے۔ وہ گل مثال مشہور ہے نا یہ کہ جی وہ بندے نے کسی نے 2 تھپڑ مار دی تو اگلا کہتے ہون مار کے دکھا، اسے پھر لگا دو، کہتے ہون مار کے دکھا، انہیں پھر لگا دیا۔ یہ حال ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ ادھر سے اسرائیل نے آ کے گھر کے اندر بمباری کر کے چلا گیا ہے، یہ اکٹھے ہو کے کہتے جی سانو تو پسند ہی کوئی نہیں، تو پسند ہوئے یا نہ ہوئے، اگلا تمہیں چنڈے تو کیا کہتے ہیں منہ کے اوپر تھپڑ مار کے جاتا ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم منہ کا تو کرتے رہو تم۔ جس ابے کو تم نے پیسے دیے جہاز سونے کے بنا کے دیے، اسی ابے نے کہا، اس نے کہا کوئی بات نہیں آج کے بعد نہیں کریں گے، یعنی ہون چنڈا کھا لیا نے برداشت کر لو، اگلی باری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تب دیکھ لیں جب بندہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہاں یہ اصول ہے، جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پھر منہ موڑتا ہے نا تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے، چاہے ملک ہو، چاہے بندہ ہو، چاہے قوم ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جب تک وہ بڑی خوبصورت شعر تھا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفادار رہے تو دنیا ان کے قدم چومتی رہی ہے، سکہ بیٹھا ہوا تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ یہی برطانیہ تھا، اجازت لیا کرتا تھا یار خلاف یا عثمانی بادشاہوں سے، عثمانی خلیفوں سے کہ جناب اگر اجازت ہو تو آپ کو سلام آ کے کر جائے۔ آج وہی امریکہ ہے، وہی برطانیہ ہے جناب اللہ، ان کے تلوے چاٹتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملا پھر بھی کچھ نہیں ہے، یہ تو اصول ہے، قرآن نے پہلے ہی فرما دیا تھا، فرمایا ہاں انتم لا تحبونہم لا یحبونکم، فرمایا تم ان سے جتنی مرضی محبت کر لو یہ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا محبوب ہم نے جنہیں دنیا کی زندگی کی خوبصورتی دی ہے یا پیسہ تھوڑا سا دے دیا ہے ان کو دفع کریں، لا تعد عیناک عنہم، آپ نے اپنے ان غلاموں سے منہ نہیں پھیرنا ہے۔ اور اگلی بات اب عام بندے کو خطاب ہو رہا ہے، ما ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے، جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، لا تطع، ان کے پیچھے کبھی نہ بھاگنا۔ اب اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے کوئی؟ میں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے نہ جا۔ اور ہماری تو ساری یاریاں، ساری گپے شپے، ساری سلام دعا، سارا فخر ہی انہی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا جو دل ہماری یاد سے غافل ہو گیا ہے اس کے ساتھ یاری نہ لگا، کیونکہ خود ڈوبے گا تجھے بھی ساتھ لے ڈوبے گا۔ یہ قرآن آگے آنے والا 19ویں پارے کے اندر، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں قیامت والے دن بندہ کھڑا ہو کے کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلانے نال سلام دعا نہ رکھی ہوندی، ٹھیک ہے۔ آج تو فخر سے کہتے ہو فلانا، وہ ایم این اے، وہ ایس ایچ او، وہ فلانا ڈی ایس پی، فلانا ایس پی، اپنے سارے سلام دعا لیں، کام ہوئے تو دسنا ذرا، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی کسی نے کہا کہ داتا صاحب کے ساتھ بھی سلام دعا ہے ہماری، کام ہوئے تو دسنا ذرا۔ کبھی کسی نے کہا کہ بابا فرید کے ساتھ ہماری سلام دعا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جن کی واقعی سلام دعا ہے ان کے ساتھ، بات میں کہ نہیں آئی ہے جی، ایسے لوگ بھی ہیں جن کی یہ صاحب مزار کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی خوش نصیب، ایسے بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جن کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ موجود ہے، بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ قاضی حمید الدین ناگوری تھے نا، بابا فرید کے یار تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو پہلے فوت ہوگا نا وہ فوت ہونے کے بعد دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش کس بات پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یعنی خوش کس بات پہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو بتائے گا تاکہ بعد میں فوت ہونے والا بندہ اس پر عمل کر لے، ٹھیک ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ بابا فرید کا وصال پہلے ہو گیا تو قاضی صاحب
قاضی حمید الدین جو ہے وہ یہ جناب سوٹی کے ساتھ سارا لے لے کر جو قبر پہ ہی آ گئے. کہا فرید بتا رب کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ رب کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ اور اگلی بات کہتے صرف زبانی نہیں بتانا، لکھ کے بتانا ہے. چٹ چاہیے، رکا چاہیے مجھے. ٹھیک ہے. اگلے دن نہ آیا تو قبر کے اوپر رکا پڑا ہوا تھا. فرمایا یار رب سب سے زیادہ خوش اسی بات پہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے، رب اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی اسی بات پہ رب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے. یہاں مدینہ پاک کے اندر مولانا غلام رسول تھے. مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ بلیاں والے مشہور تھے، جانشین ابو ہریرہ ان کو کہا جاتا تھا. مدینہ پاک کے اندر ساری بلیوں کو روٹی چھوٹی کو کھلایا کرتے تھے. ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ تھا، ڈائریکٹ حضور کے ساتھ. شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے ساتھی کون تھے؟ مولانا نیازی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے جانشین ابو ہریرہ حضرت غلام رسول بلیاں والے کو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیں کہ میں مدینہ پاک میں آ کے رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے مدینے میں آ کے رہنا ہے اور مجھے جواب بھی لکھا ہوا چاہیے، یعنی زبانی کلامی نہیں کہ حضور سے عرض کریں کہ مجھے جو ہے وہ مدینہ پاک میں رہنے کی اجازت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو حضرت غلام رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جناب عبدالستار نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدینے میں آ کے رہنے کی اجازت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدالستار کو کہو کہ تو اذان دیتا رہے، کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے. ٹھیک ہے. انہوں نے شکایت لگائی تھی نا کہ یا رسول اللہ ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے بڑی زور لگا کے دیکھا لیکن اس طرف کوئی آنے کی توجہ نہیں کر رہا. تو حضور نے جواب عطا فرمایا اسے کہو کہ تو صرف اذان دیتا رہے، کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے. ہاں تو صرف ہوکا لگاتا رہے، تو صرف آوازیں لگاتا رہے، بس. کسی نے سننا تو سن لے، نہیں سننا تو نہ سنے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی تو سے نماز کدی آنکھیں کوئی نہیں. میں کہ یار ایماندار نہ دس کدی حی علی الصلاۃ سنیا کہ نہیں سنیا؟ سارے تو نماز دے نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی. مولوی صاحب نے سن کدی نماز دے نہیں آ. میں کہ یار حی علی الصلاۃ سنا کہ نہیں سنا؟ کہ جی سنا تھا. میں جب رب کی گل نہیں منی میری مان لے گا. رب نے نہیں بلایا حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. رب کی تو نے سنی نہیں ہے. مولوی تو چڑھ گئے لا جی سانو تو نماز نہیں آ. اور رب جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ بھی آؤ نماز کی طرف، جنہیں رب دی نہیں مننی مولوی دی کی منے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی خیریت اسی کے اندر ہے کہ لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس نے ہمیں چھوڑ دیا تو بھی اسے چھوڑ دے. ہاں بھلائی اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تیری اگر اس کے ساتھ یاری ہے تو پھر ٹھیک ہے، جدھر وہ جائے گا تو بھی ساتھ ہی جائے گا. اور واتبع ہواہ، فرمایا کہ جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کی پیروی تو بھی نہ کر، کیونکہ جو اپنا بھلا نہیں کر سکا وہ تیرا بھلا کیا کرے گا؟ کیوں جی مجھے بتائے ایمانداری سے، جتنے ایم این اے بنتے ہیں، ایم این اے بننے کے بعد سب سے پہلے اپنی تجوری بھرتے ہیں، تیرا بھلا تو کوئی بھی نہیں کرتا، پھر بھی اسی کے نعرے. بس ایک بار سانو جتوا دو پھر تسی ویکھنا تماشا. کی تماشا ویکھاں گے؟ پھر ساری آپ کے فیکٹریاں بنن گیا، ساری آپ کے ملن بنن گیا. آج تو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہمیں. کیوں جی؟ آج فوتگیاں ختم ہو گیا، ساڑھے کلخانی بھی ختم ہو گیا، ساڑھے چریسویں بھی ختم ہو گیا، ساڑھے دکھ سکھ ختم ہو گیا. ٹھیک الیکشن تو مہینہ پہلے ساڑھے فوت کا شروع ہو جان گیا. ٹھیک ہے جی. پھر ساڑھے فوت کا چکر نہ، پھر ساڑھے یار بندے پھر بھی عقل موت نہ آئے اس قوم نے تو پھر خدا ہی آپ 75 سال ہو گئے ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ قوم نعرے لگاتی ہے، شرم ہی نہیں آتی ان کو. بھائی 5 سال آج بار ہمارا ابا فوت نہیں ہو رہا. ہمارے علاقے کا ایم این اے چلا گیا، انہوں نے کہا جی ابا جی نے سلام دینا. انہوں نے کہڑے ابا جی نو؟ انہوں نے کہا یار تیرے ابے میری سلام دعا سی، بڑی یاری سی میری. انہوں نے کہا جی ابے نو فوت ہو جانے 13 سال ہو گئے. نہ سمجھے؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتبع ہواہ، فرمایا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کے پیچھے نہ چل. ٹھیک ہے. اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، تیرا تھوڑی بھرنا ہے. تجھ سے صرف نعرے اس نے لگوانے ہیں. وقال امرہ فرطا، فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے چلا، فرمایا پھر اس کا کام بھی حد سے بڑھ گیا ہے، پھر جدھر وہ جائے گا یہ بھی ساتھ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو پیسے والے آئے بیٹھے تھے نا، آپ ان کو فرما دے، کل آپ ان کو فرمائے الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. یہ جو قرآن ہے، یہ بیان ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس سے دل کرے چاہے مومن ہو جائے، جس کا دل کرے چاہے کافر ہو جائے. بس ترلا نہیں ہے کسی کا، منت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تیری مہربانی نماز پڑھا رہا. کیوں تیری مہربانی بھائی؟ تو اندھا ہے، تو نے جواب نہیں دینا رب کو. تیری مہربانی قرآن پڑھ لے. کیوں بھائی تیری مہربانی ہے بھائی؟ تو نے مرنا نہیں ہے آخر.
نماز کی ضرورت تجھے ہے, قرآن کی ضرورت تجھے ہے, زکات دے کر جان تیری چھوٹ رہی ہے, روزہ رکھ کے فرض تو ادا کر رہا ہے, تیری مہربانی کہاں سے آگے بھائی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو خوشامدانہ طریقہ ہے یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. اب الفاظ چیک کریں, بے نیازی دیکھیں, فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب کا بے نیازانہ انداز ہے, ٹھیک ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق تمہارے رب کی طرف سے ہے, دل کرے تو مومن ہو جا, دل کرے تو کافر ہو جا. ہاں تجھے ڈنڈا کوئی نہیں مارتا, پکڑتا کوئی نہیں ہے, تیرے اوپر پرچہ کوئی نہیں لایا, بندہ کافر ہو گیا, فارغ ہو, جان چھوڑ, ٹھیک ہے. قرآن تو پہلے بھی کہہ رہا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. فرمایا قیامت والے دن تو رب جہنم سے پوچھے گا اور آن دے. جہنم کیا کہے گی؟ اور آن دے. اگر بچ گئے تو آن دے, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. فرمایا بھائی مزے کر, تیرا دل کرتا ہے فمن شاء فلیؤمن, جو چاہتا ہے مومن ہونا چاہے تو مومن ہو جائے, ومن شاء فلیکفر, اور جس نے کفر کو پسند کرنا ہے, کافروں نے یاری لانی ہے, ترقی بڑی کر گئے ہیں وہ تو جناب بڑے آگے چلے گئے ہیں, تو جا, تو بھی ان کے ساتھ جا کے مل جا. لیکن اب نتیجہ کیا دیا ہے؟ فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا. فرمایا رب نے آگ, جہنم کی جو آگ ہے وہ ظالموں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے. ہاں ٹینشن نہ لے, یہ نہیں کہ تو جناب اپنا رب کو چھوڑ کے تو سمجھتا تیری جان چھوٹ جائے گی, یہاں مزے کرے گا اور آخرت میں مزے ہو جائیں گے. نہ, میں تجھے کفر پسند ہے, منٹ مار مزے کر. آج ہماری قوم کا احساس کمتری کا شکار کیوں ہے؟ جب بھی مثال دیں گے لو جی او ترقی کر گیا, جی او ترقی کر گیا. 1200 سال تک تو ہم نے ترقی کی ہے, ہماری ترقی کہاں گئی؟ ٹھیک ہے. بس کیا ہے مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہیرو بھلا دیے, اپنے ہمیں بڑے بڑے لوگوں کو بھلا دیا. خدا کی قسم ہمیں یاد ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب کوئی ہمارے چنگیز خان ہے نا, چنگیز خان, اس کے مقابلے کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا, جلال الدین بن محمد خوارزم شاہ, ٹھیک ہے. جلال الدین یہ وہ بندہ, آپ ساری بات اس کو چھوڑے, اس نے 180 فٹ کے اوپر سے چھلانگ لگا دی تھی. چنگیز خان نے کہا تھا, اس نے کہا ساری امت مسلمہ مار دو, مجھے یہ بندہ زندہ چاہیے, ٹھیک ہے. تو جب یہ بالکل آخری 700 بندہ رہ گیا تھا اس کے پاس, جلال الدین کے پاس, ٹھیک ہے. جلال الدین خوارزم مشہور ہے. اب یہ کیا ہوا, جب یہ بالکل عین گرفتاری کا موقع آیا نا کہ پتہ چل گیا چنگیز خان مجھے پکڑے گا, 180 فٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا, دریائے سندھ کے اوپر اس نے کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہیں سے اس نے چھلانگ لگا دی, گھوڑے سمیت دی, ٹھیک ہے. اور جب چھلانگ لگائی تو یہ دریا پار کر گیا, اور زور سے اس نے جناب کہا لگایا, یعنی ہنسا بڑا زور سے چنگیز خان کو دیکھ کے. چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا تھا, کہا خدا کی قسم اگر دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال بہادر پیدا ہوا تو یہ بندہ پیدا ہوا. چنگیز خان نے کہا تھا, اس نے کہا خدا کی قسم کوئی مجھ سے ساری دنیا لے جائے, مجھے یہ بندہ دے دے تو میں پھر بھی سمجھوں گا کہ میں فتح یاب ہو گیا. جس کی سب سے بڑی حسرت تھی کہ اس بندے کو زندہ گرفتار کرنا ہے, لیکن نہیں پکڑ سکا, ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارے پاس تو یہ نام آج دیکھیں نا, نام پوچھنے آتے ہیں نا جی, کہتے جی فلانا نام رکھ لیے, فلانا رکھ لیے. کیا ہے وہ کچھ ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے, کچھ نیٹ سے پڑھ لیتے ہیں. بھائی بچوں کا نام رکھنا تو اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھو, پتہ تو چلا جائے کہ یار کم سے کم آج بھی جو ہے ہمارے بزرگوں کی نسبتیں موجود ہے, ٹھیک ہے جی. نال ڈرامہ دیکھیا, نال جرا نہ اتھو لبا ہو نہ رکھ لیا, ٹھیک ہے جی. بعد میں لطر پھیر دے کر نہ بھاری ہو گیا ہے, جی ڈرامہ دیکھ کے نہ رکھو گے تو نہ بھاری ہونا نا, ٹھیک ہے. آج یہ قدرتی بات آ گئی ہے, تو یاد رکھیں بچوں کا نام جب بھی رکھیں اپنے بزرگوں کی نسبت کے ساتھ رکھیں, ٹھیک ہے نا. اس کا فیض ہوتا ہے, اس کی برکت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی انا اعتدنا للظالمین نارا, ہم نے جو آگ ہے وہ ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تو کفر پسند کر کے دیکھ, اگلا نتیجہ بھی ساتھ دیکھ لیں. کل انشاءاللہ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.